بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد ظاہر ہے کہ پورے ملک میں اور بین الملک مقیم پاکستانیوں میں تشویش ہے کہ صحافیوں کی بھی جان کو خطرہ ہے، نہ صرف یہ کہ ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی۔ اور اب معید پیرزادہ صاحب کے حوالے سے بڑی افسوسناک بات یہ سامنے آئی ہے کہ معید پیرزادہ صاحب کو بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے جو ملک چھوڑا وہ جان کے خطرے کی وجہ سے تھا، لیکن اس خطرے نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور اب بتا رہے ہیں کہ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ برطانوی پولیس تک نے معید پیرزادہ جو کہ سینئر صحافی ہیں، اتنے عرصے سے صحافت سے وابستہ ہیں، برطانوی پولیس نے ان کو بتایا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران باقاعدہ طور پر برطانوی پولیس کی جانب سے مجھے پیغام بھیجا گیا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ معید پیرزادہ صاحب نے یہ بات خود کہی ہے۔ اب پریشانی کی بات بھی ہے، خطرناک صورتحال ہے، افسوس کی بات ہے کہ بالکل اسی طرح سے ارشد شریف صاحب یہ بات کہتے رہے، یہ بات کرتے رہے، یہاں پر ان پر مقدمات تھے اور ان کو پھر اچانک ملک چھوڑ کر جانا پڑا، اور جب وہ باہر گئے تو پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا گیا۔ تو معید پیرزادہ صاحب بھی ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور ملک سے باہر گئے ہیں۔ اب بالکل وہی پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جانوں کی حفاظت کرے، معید پیرزادہ صاحب اللہ کرے کہ محفوظ رہیں، لیکن اس وقت صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ برطانوی پولیس کو بھی اس پر ان ایکشن آنا پڑا ہے، اس کو ایکشن لینا پڑا ہے۔ اور لندن پولیس کے حوالے سے معید پیرزادہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میری فیملی کے گھر جو کہ مانچسٹر میں ہے وہاں جا کر یہ بات بتائی ہے، اور میرے بردر ان لا کو باقاعدہ تفصیلات بتائی ہیں۔ یہ خود معید پیرزادہ صاحب بتا رہے ہیں کہ پولیس گئی ہے ان کے بردر ان لا کے پاس، جا کر ان کو پوری تفصیلات بتائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس یہ رپورٹس ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں کہ یہاں پر اس وقت جہاں بھی ہیں معید پیرزادہ صاحب، کیونکہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس وقت کس جگہ پر ہیں، کیونکہ یہی بات ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی بڑی محتاط رہنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ دیکھیے کہاں تک ان کا پیچھا کیا گیا، اور پھر پہلے کہا گیا جی حادثہ ہے، پھر خود حکومت کو ماننا پڑ گیا کہ باقاعدہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے، اور کس طرح اس کے بعد بھی تحقیقات میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امید تو رکھنی چاہیے اور ہر صورت جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو انجام تک پہنچانا چاہیے، لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ اس جہان نہیں تو اگلے جہان تو ان کو سزا ملنی ہے۔ لیکن پاکستان میں افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کہ بڑا کم دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں مجرموں تک پہنچا جا سکے۔ اسی لیے اب معید پیرزادہ صاحب کے حوالے سے برطانوی جب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس یہ رپورٹس ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، معید پیرزادہ جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، یہ ان کی فیملی کو جا کر بتا دیا گیا ہے۔ اور پھر برطانوی پولیس، لندن پولیس کا یہ کہنا ہے ہمارے پاس اس چیز کے ثبوت موجود ہیں، معید پیرزادہ صاحب کی جان کو خطرہ ہے، یعنی ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ لندن پولیس نے معید پیرزادہ کے لیے اپنا نمبر اور ایڈریس شیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم سے جلد از جلد رابطہ کریں۔ یعنی اب لندن پولیس یہ کہہ رہی ہے، ان کو یہ خطرہ ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ اب ہر طرف سے اس وقت کینیا کی جو پولیس ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ تو جناب پیسے لے کر بندہ مروا دیتے ہیں، اور جعلی کوئی مقابلہ، اور ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جس طرح انہوں نے پہلے جو سٹیٹمنٹس تھیں سب وہ 2 نمبری ساری پکڑی گئی کہ جناب کوئی لڑکا، بچہ پہلے کہا گیا اغوا ہوا ہے، وہ بچہ تو تھا ہی نہیں، وہ پورا ایک یعنی گرون اپ بندہ تھا، اور لڑکا تھا غالباً اس کی 28 سال عمر تھی، اور پھر وہ کوئی اغوا بھی نہیں ہوا تھا، کہا جی اغوا ہوا، یہ وہ گاڑی تھی اس لیے فائرنگ کی گئی۔ اب اغوا والی گاڑی پر کون فائرنگ کرتا ہے کہ اگر بچہ بھی اندر موجود ہے اس کو بھی کیا ہٹ کیا جاتا ہے؟ پھر وہ گاڑی ہی اور تھی، یہ گاڑی بالکل اور تھی، اور دونوں کا نمبر پلیٹ کا بھی فرق تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ نمبر فرق ہونا ایک بات کہ چلو جی وہ تو اتنی سی جگہ ہے، گاڑیاں بالکل فرق ہیں، اور پھر کوئی مین جگہ نہیں، وہاں پر پولیس نے کیسے ناکہ لگا دیا، ناکے کے کوئی ہمیں شواہد بھی نہیں ملتے۔ تو یہ سب پھر ایک ایک چیزیں سامنے آئیں، اور پھر جس طرح سے ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ یعنی کافی دیر کے بعد ان کی والدہ تک اس کی رپورٹ بڑی دیر کے بعد ان کو عدالت سے رجوع کرنا پھر جا کر ملی ہے، وہاں کس طرح سے کینیا میں ہوئی ہے پوسٹ مارٹم، یہ سب باتیں بڑی عجیب و غریب ہوئیں۔ تو لہٰذا اب برطانوی پولیس پر بھی پریشر ہوگا، ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنا بڑا ایک نامور صحافی جس کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹری بھی آ رہی ہے، تو اس کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو اب برطانیہ میں بھی ظاہر ہے کہ ان کے اوپر یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اب وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی معید پیرزادہ صاحب ہم سے جلد از جلد رابطہ کریں، انہوں نے نمبر، ایڈریس سب کچھ شیئر کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ معید پیرزادہ ملک واپس نہیں آ رہے کافی عرصے سے، کچھ عرصے سے، اور 15 نومبر کو انہوں نے 92 نیوز سے بھی ریزائن کر دیا ہے۔
تو انہوں نے بھی حال ہی میں 92 نیوز سے ریزائن کیا. اب وہ سوشل میڈیا پر تو اویلیبل ہیں، اور اب معید پیرزادہ صاحب خود امریکہ میں ہیں یا کہیں اور ہیں، کہاں پر ہیں، کس جگہ پر ہیں، یہ تو یقیناً بالکل بھی مناسب نہیں ہے یہ بات کرنا، اور اسی لیے ہمیں بھی محتاط رہنا چاہیے. لیکن اس وقت یقین جانے کہ جو ملک سے باہر لوگ ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، وہ بھی رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ جی کیا ملک میں حالات ہیں. اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ جو ہم پچھلے کچھ مہینے میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنے نامور صحافی، ان کی جان کو خطرہ. بولڈ نیوز آپ دیکھیے کہ ان کے سربراہ کو خطرہ، ان کو دھمکیاں. جو بھی پاکستان میں آپ سمجھیں کہ طاقتور اگر کوئی ہے یا کوئی جس کی کسی اس طرح سے مافیا کو کوئی چیلنج کر رہا ہے، کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے، اس کو خطرات ہیں. اب میرے کولیگ اتنے بہادر لوگ، آپ دیکھیے عمران ریاض، ان کو خطرات ہیں بہت زیادہ. اب میں کئی چیزیں بتا ہی نہیں سکتا، کتنی ان کو مشکلات ہیں، کسی جگہ آنا جانا ہو، کس طرح وہ موو کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کے گھر کے ارد گرد بھی. آپ دیکھیے کبھی کچھ کبھی کوئی پولیس مقابلے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، کبھی ارد گرد ناکے لگائے گئے، اس طرح سے کیا گیا. خود ارشد شریف صاحب یہ بات کہتے رہے کہ عمران ریاض کی جان کو خطرہ ہے، عمران ریاض کی جان کو خطرہ ہے. اپنی تو بات کرتے ہی تھے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ سمیع ابراہیم صاحب پر کیس ہونا، یہ بولڈ نیوز کی فیملی کا حصہ ہے، میرے سینئرز ہیں. جمیل فاروقی آپ دیکھیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. ابھی صابر شاکر صاحب کو دیکھیں، ان کے لیے کتنے مسائل ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کتنے کیسز ہو چکے ہیں. ابھی عارف حمید بھٹی صاحب جو ہیں ان کو آف ایئر کیا گیا، اب کافی دن کے بعد پھر وہ دوبارہ انہوں نے جوائن کیا ٹیلی ویژن کو. تو یہ ایک فہرست ہے جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طویل ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پہلے تو چلو یہ تھا کہ جی اس کو آف ایئر کر دو، اس کو نکال دو، اس کے خلاف کو کیس بنا دو، یہ کر دو. اب تو جان کا خطرہ ہے، یعنی قتل کیا جا رہا ہے. اور وہ بھی یہ کہ دیکھیے ملک سے وہ چلے گئے ہیں اور وہاں تک ان کا پیچھا ہے. ابھی معید پیرزادہ کے ساتھ بھی اس طرح سے یہ تھریٹ ہونا، یہ سب کچھ ہونا، یہ انتہائی افسوسناک ہے اور انتہائی خطرناک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب پر، یعنی ارشد شریف کی شہادت کے بعد عمران خان پر جس طرح سے حملہ ہوا ہے، قاتلانہ حملہ، وہ دیکھیے آپ. کوئی اس کی مثال ملتی ہے کہ اس کے بعد جناب جی آئی ٹی اگر بن رہی ہے تو اعتراضات ہو رہے ہیں، ایف آئی آر اس طرح سے درج نہیں ہو رہی، شکوک و شبہات کا ہونا کہ جناب وہ کتنے زخم آئے ہیں، گولی لگی ہے نہیں لگی، یعنی یہاں تک چیزوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، پروپیگیٹ کر دیا جاتا ہے، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، جی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. کہ آپ دیکھیے کہ سب کے سامنے گولی چلی ہے، عمران خان گولیاں لگی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے سوال اٹھائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کی تفتیش بھی نہیں ہو پاتی. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ اب وہ جس طرح سے اس کا بیان آ گیا کہ جی میں تو یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا. اور اب جو بھی بات کوئی کرے گا اس طرح کی، یا سمجھے کہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کا حمایتی نظر آئے گا، وہ میڈیا میں ہے، کہیں اور ہے، وہ چاہے ان کی جماعت میں ہو، وہ اعظم سواتی ہو، وہ کوئی اور ہو، شہباز گل ہو، کوئی بھی ہو، اس کے خلاف کیسز ہوں گے، اس کو پکڑا جائے گا، اس کو ٹارچر کیا جائے گا. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. تو اللہ کرے کہ یہ حالات بڑی جلدی بدلیں، لیکن ابھی حالات بڑے افسوسناک نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معید پیرزادہ صاحب کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.